ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا مدارس بھی سرمایہ داری کا شکار ہیں؟ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں انسانیت پوری کی پوری سرمایہ داری کے شکنجے میں ہے۔ یہاں پر ہر وہ آدمی جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے وہ فیکٹری لگا سکتا ہے، جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے وہ گاڑیاں خرید سکتا ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، وہ منڈی پر قبضہ کر سکتا ہے، وہ پیسے کے بلبوتے پر ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیسہ یا تو موروثی مال ہوتا ہے یا بعد میں کمایا جاتا ہے۔ اب یہ پاکستان میں مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ تمام مسالک کے اپنے اپنے مدرسے ہیں، اہل تشیع کے مدارس ہیں، بریلوی حضرات کے مدارس ہیں، مکتبہ فکر دیوبند والوں کے مدرسے ہیں، سب سے زیادہ اور سب سے بڑے مدارس ہیں، اور طلباء اور علماء کی تعداد اس طبقے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ وہ یہاں پر بھی سرمایہ داری کار فرما ہے۔ حالانکہ یہ سارے ادارے اس قوم کے چندے پر چلنے والے ادارے ہیں، لیکن جو مہتمم ہوتا ہے چند مدارس پورے ملک میں چھوڑ کر باقی ہر مدرسے کا مہتمم سب سے بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے۔ حالانکہ اہتمام سے پہلے اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کر یا اس کے والد صاحب کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب وہ مہتمم بنا تو وہ بہت بڑا سرمایہ دار بن گیا، اس کے پاس بڑی گاڑی بھی آ گئی۔ یہ میں بدگمانی تو نہیں پھیلاتا ہوں، لیکن عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا وفاق المدارس العربیہ ایک منظم بورڈ ہونے کے باوجود اس میں شامل بڑے بڑے علماء محدثین بہت سارے ہوں گے، لیکن آپ کسی کو بھی اٹھائیں اس میں نہ تو کوئی شیخ الحدیث شامل ہے جس کا مدرسہ نہ ہو، نہ کوئی شیخ القرآن اس میں شامل ہے جس کا مدرسہ نہ ہو، نہ کوئی فقہ کا ماہر ترین آدمی اس میں شامل ہے جو مہتمم نہ ہو۔ یعنی اس وفاق کے بورڈ میں جانے کے لیے بھی مہتمم کا ہونا ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی کمیٹی ہوتی جو پاکستان کے ٹاپ کے محدثین ہوتے، جو حدیث کی کتابوں کا تعین کرتے اور محدثین کے لیے وظائف کا تعین کرتے، بڑے پائے کے فقہا ہوتے، ایک جماعت ان کی ہوتی، وہ فقہا کا تعین کرتے، فقہ کی کتابوں کو مرتب کرتے۔ بہت سارے مدارس میں دیکھا گیا کہ مہتمم کو کتابوں کے نام تک نہیں آتے، لیکن وہ وفاق کے جو علاقائی کمیٹی ہوتی ہے یا صوبائی کمیٹی ہوتی ہے اس میں رکن بنتا ہے، کیونکہ وہ بڑی گاڑی کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اس عنوان سے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی سرمایہ داری کا شکار ہیں تو سرمایہ سے کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ماہرین کے ذریعے سے تعلیم کا نصاب مرتب نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ بڑھنے کی بجائے گھٹتا جائے گا، اور زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتا جائے گا، اور عروج کے بجائے زوال کی طرف آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور امانت سے دین کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔